السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام معزز سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے اور بڑا کریم ہے۔ بعد السلام و درود حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے انسانوں کو سچے خدا کا پیغام پہنچایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو ایک سچے خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ آج کی اس نشست جس کا عنوان فکر اقبال کے منور گوشے ہے، اس حوالے سے آپ حضرات کے ساتھ مخاطب ہونے کی ایک موقع مل رہا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اقبال ایک بہت بڑی شخصیت تھے اور آپ کا جو علمی تعلق ہے وہ جہاں فلسفہ، تصوف اور شریعت کے ساتھ ہے، وہیں پر آپ کا ذوق شاعری بھی ہے اور آپ نے اردو اور فارسی زبان میں شاعری کی، اور ایک چیز مطالعے میں آئی ہے کہ آپ نے رومن زبان کے اندر بھی شاعری کی ہے۔ اس حوالے سے مجھے اپنی جو تحقیق ہے اس کی حد تک کوئی رومن نظم نہیں مل سکی، لیکن بہرحال مطالعے میں یہ بات آئی ہے کہ جہاں علامہ اقبال نے اردو اور فارسی زبان میں شاعری کی ہے، وہیں پر انہوں نے رومن زبان کے اندر بھی شاعری کی ہے۔ علامہ اقبال کو قرآن کا شاعر کہا جاتا ہے اور اقبال کی فکر کا ایک بہت بڑا حصہ توحید باری تعالیٰ پر مشتمل ہے، لیکن توحید کے حوالے سے اقبال نے ایک منفرد نظریہ پیش کیا ہے اور اس کا منفرد نظریہ دو نکات پر خاص کر مشتمل ہے۔ ایک اس کا توحید کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ اس دنیا میں جو چیز زندہ قوت ہے اور ایک زندہ طاقت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اپنی ذات و صفات کے اندر واحد اور یکتا مانا جائے۔ تو توحید جو ہے وہ ایک زندہ قوت ہے، اور اقبال کے نزدیک آج ہم نے اس کو ایک علم الکلام کا مسئلہ بنا دیا ہے، اور ہمارے جو کلامی مسائل ہیں یا عقائد کے جو مسائل ہیں، ہم نے توحید کو صرف اس حد تک محدود کر دیا ہے اور اس سے زیادہ ہم نے توحید کو آگے نہیں چلایا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ہمارے ہاں غلط فہمی ہے توحید کے بارے میں، کہ جو ایک زندہ طاقت تھی اس کو ہم نے صرف ایک مسئلہ علم الکلام بنا دیا ہے۔ اور اسی توحید نظم کے آخر میں اقبال نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ شاید ہماری جو مذہبی باغ دوڑ ہے وہ باغ ڈور زیادہ پڑھے لکھے لوگوں اور علماء کے پاس نہیں ہے، بلکہ چند سطحی علم رکھنے والے لوگ ہمارے مذہبی پیشوا اور رہنما ہیں۔ یہ اقبال کا نظریہ ہے، اگرچہ ہمیں بہت جید علماء بھی نصیب ہوئے، لیکن عمومی طور پر جو ہمارے مساجد کے امام ہیں وہ زیادہ علم نہیں رکھتے، اور زیادہ تر جو انتخاب کیا جاتا ہے وہ قرات یا وراثت کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے۔ اقبال کا توحید کے حوالے سے دوسرا جو فلسفہ ہے وہ تصوف کے حوالے سے ہے، اور تصوف کے حوالے میں اقبال نے خودی کا جو تصور پیش کیا ہے، اگرچہ خودی کا جو تصور ہے
وہ ایسے سمجھیں کہ خود سے خدا تک کا تصور ہے۔ یعنی اقبال دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچانو اور اپنے آپ کو پہچان کر اپنے رب کو پہچانو۔ یعنی اقبال کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمیں اپنی ذات کو پہچاننا چاہیے، اور شاید اس کی بنیاد وہ قول ہے جسے حدیث کا درجہ بھی ہمارے ہاں حاصل ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا۔ یہ جملہ دراصل اقبال کے فلسفہ خودی کا ایک بنیادی نقطہ ہے، اور اقبال اس بنیادی نقطے کے ذریعے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچانو اور اپنے آپ کو پہچان کر اپنے رب کو پہچانو۔ اور آپ خودی کا اگر سر نہاں دیکھیں تو وہ راز جو ہے، وہ ایک پوشیدہ راز جو ہے، وہ لا الہ الا اللہ کو قرار دیتے ہیں، اور جتنی بھی مشکلات اور جتنے بھی مسائل پیش آئیں اس سلسلے میں اقبال کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کی دعوت اور لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کو جاری رکھیں۔ اقبال نے ظاہری بات ہے کہ خودی کا جو تصور دیا ہے اس میں توحید کا تصور پوشیدہ ہے، اور انسان ظاہری بات ہے کہ اگر قرآن و سنت کا مطالعہ کرے تو قرآن بھی انسان کو اپنے نفس اور اپنی ذات کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن نے دو قسم کے دلائل دیے ہیں، ایک وہ دلائل ہیں جن کو ہم دلائل انفس کہتے ہیں، جو جانوں سے متعلق ہیں اور ذات سے متعلق ہیں، اور دوسرے قرآن نے وہ دلائل دیے ہیں توحید کے سلسلے میں جو آفاقی دلائل ہیں۔ انفس آپ دیکھیں کہ انسان کو اپنے نفس، اپنی تخلیق پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے، شہد کی مکھی کے نفس کی بات کی گئی ہے، جانوروں کے نفس کی بات کی گئی ہے، اور جانوروں کے نفس سے دودھ کی مثال جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کی، جاندار اشیاء کی جانوں کی مثال جو ہے وہ پیش کی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اللہ رب العزت انفس سے دلائل دیتے ہیں، اور دوسرا توحید کے سلسلے میں آفاق کے دلائل دیتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے ہاں زمین اور آسمان کی تخلیق کی بات کی گئی، زمین اور آسمان کی بناوٹ کی بات کی گئی، کائنات کے نظام کی بات کی گئی، سورج اور چاند کے آپس میں نہ ٹکرانے کی بات کی گئی، تو یہ آفاقی دلائل ہیں۔ دوسری چیز جو اقبال کو بہت زیادہ اس میں متاثر کرتی ہے وہ قرآن پاک ہے، اور اقبال ظاہری بات ہے کہ قرآن سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے، اور اقبال نے قرآن کا مطالعہ کیا۔ ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ ان کے والد بچپن میں ان سے روز پوچھا کرتے تھے اقبال کیا پڑھ رہے ہو؟ اقبال جواب دیتے کہ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ ایک دن علامہ اقبال نے اپنے والد سے پوچھ لیا کہ آپ روز مجھ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اور میں جواباً آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ تو اقبال کے والد نے کہا کہ بیٹا قرآن ایسے پڑھو کہ گویا قرآن تم پر نازل ہو رہا ہے۔ اور پھر اقبال نے قرآن میں غوطہ زنی کی، اور ہر مومن کو یہ دعوت دی کہ وہ قرآن کے اندر غور اور فکر کرے۔ اور اقبال کی فکر اس بات پر مشتمل ہے، جو ان کا ایک بہت مشہور شعر بھی ہے کہ قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ تو علامہ اقبال نے قرآن کو سمجھا، قرآن کے فہم کو حاصل کیا، اور پھر قرآنی آیات کو اشعار کے اندر ڈھالا اور قوم کے سامنے جب پیش کیا تو ظاہری بات ہے کہ خلیفہ عبد الحکیم نے پھر انہیں قرآن کا شاعر کہا ہے۔ اور اسی طرح اقبال کی جو شاعری ہے وہ قرآن کی آیات پر اور قرآنی فکر پر مشتمل ہے۔ اور اقبال نے اس وقت جو ایک رسمی انداز تھا قرآن پاک کو بیان کرنے کا، اس سے ہٹ کر ایک جو ہے وہ رستہ اختیار کیا، اور ایک منفرد قسم کی جو ہے فکر لوگوں کے سامنے پیش کی۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان زوال کا شکار ہو چکے تھے، اور مسلمان اس وقت دنیا کے اندر ذلیل اور خوار ہو رہے تھے۔
اور غلامی کا دورہ چل رہا تھا، خود ہندوستان کے اندر مسلمان غلام تھے برطانوی سامراج کے، اس وقت اقبال نے یہ بات کی کہ قرآن میں ہو وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یعنی ہمارا ماضی بہت شاندار ہے، اور ہمارے ماضی میں مسلمانوں کی جو عزت اور عظمت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کو پکڑا، قرآن پاک کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنایا، اس لیے وہ دنیا کے اندر کامیاب ہو گئے۔ اور ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، ہماری ذلت اور خواری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے، اور ہم نے قرآن پاک کے اندر غور اور فکر کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اور آج کے دور میں اگر کہوں تو یہ حقیقت ہے کہ ہم قرآن کو بہت کم پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت بہت کم کی جاتی ہے۔ تو بہرحال اقبال کا یہی کہنا تھا کہ سابقہ قوموں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلند کرے گا، اور اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو ذلیل کرے گا۔ مراد یہ ہے کہ جو اس کتاب کو اختیار کر لیں گے، جو اس کتاب کو پکڑ لیں گے، جو اس کتاب کو اٹھا لیں گے، وہ دنیا آخرت کے اندر کامیاب ہو جائیں گے، اور جو اس قرآن کو چھوڑ دیں گے وہ ذلت اور خواری کا شکار ہو جائیں گے۔ اور آج ہماری ذلت، ہماری پستی کا ایک سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے، نہ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، نہ قرآن پاک کو سمجھتے ہیں، اور نہ قرآن پاک پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اقبال کی فکر کا ایک بہت بڑا گوشہ عشق رسالت ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سچا عاشق ہے، اور وہ عشق رسالت میں سرشار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعتیں کہتا ہے۔ ان کی بہت مشہور نعت لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ یہ ظاہری بات ہے کہ عشق رسول کے اندر اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی۔ اور کبھی اقبال جو ہے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ علامہ اقبال کی یہ فکر جو ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی نمائندہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نمائندہ ہے، اس کے بارے میں علامہ اقبال ایک سچے عاشق رسول اور عملی عاشق رسول ہیں۔ غازی علم الدین شہید کے جو واقعات ہیں ان میں بھی علامہ اقبال کا نام آتا ہے کہ علامہ اقبال کا یہ قول کوٹ کیا جاتا ہے کہ جو ترکھانوں کا یا لوہاروں کا منڈا تھا وہ ہم سے بازی لے گیا۔ تو بہرحال اقبال ایک سچا عاشق رسول ہے، اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے۔ اور عشق رسول ظاہری بات ہے کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسے ہم اپنے ایمان سے جدا نہیں کر سکتے، کیونکہ سب چیزوں سے بڑھ کر جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو تب ہی ہمارا ایمان جو ہے وہ قابل قبول ہوگا، ورنہ ہم تو مومن ہی نہیں کہلا سکتے اگر ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات سے خالی ہیں۔ تو بہرحال علامہ اقبال ایک سچے عاشق رسول ہیں، اور ان کی جو کچھ ایسے اشعار ہیں جو نعتوں پر، نظموں پر مشتمل ہیں، جن میں سے چند کی طرف میں نے اشارہ کر دیا ہے۔ اقبال کی فکر کا ایک بہت بڑا حصہ مغربی فکر پر تنقید ہے، یا مغربی تہذیب پر تنقید ہے۔ اقبال پر ایک بہت اچھی کتاب لکھی گئی، اور یہ کتاب مولانا ابو الحسن علی ندوی نے لکھی۔ اور مولانا ابو الحسن علی ندوی کی جو کتاب ہے روائے اقبال، یہ مولانا ابو الحسن علی ندوی نے اس لیے لکھی کہ عرب دنیا اقبال کے افکار سے آشنا ہو سکے۔ اچھا، اب عرب دنیا کو اقبال کے افکار سے آشنا کرنے کے لیے مولانا ابو الحسن علی ندوی نے کتاب روائے اقبال لکھی، اور پھر خود ہی اس کا جو ہے وہ انہوں نے ترجمہ کیا نقوش اقبال کے نام سے۔ یہ بڑی زبردست کتاب ہے، اور اس کتاب میں ظاہری بات ہے کہ میں جہاں تک اس کو مطالعہ کیا، میں اس کو کافی عرصے سے مطالعہ کر رہا ہوں،
اس کتاب کے اندر مولانا ابو الحسن علی ندوی نے اقبال کے پیغام کی تشریح کی ہے، اور خاص کر جو ان کی کتاب ہے، ایک ان کی کتاب ہے اسلامی مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش، یہ مولانا ابو الحسن علی ندوی کی کتاب ہے، اور اس کتاب سے انہوں نے ایک پورا مضمون لے کر اس نقوش اقبال کے اندر شامل کیا ہے، اور اس کتاب کے اندر وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک مغربی فکر اور ایک اسلامی فکر کے اندر کیا فرق ہے۔ ظاہری بات ہے اقبال کا جو دور ہے وہ اشتراکیت کا دور ہے، اشتراکیت کا فلسفہ ہے، اور پھر علامہ اقبال نے اس تہذیب کا خود بہت قریب سے مطالعہ کیا ہے، اور اپنی ایک نظم جس میں اس نے پورے یورپ کے نظام کا خلاصہ کھینچ کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ رانائی تعمیر میں رونق میں صفا میں، رانائی تعمیر میں رونق میں صفا میں، گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہے بینکوں کی عمارات، ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات، یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، بیکاری و ریانی و میخاری و افلاس، ہمیں کیا ملا؟ بیکاری و ریانی و میخاری و افلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کی فتوحات، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں، ہیں تلخ بہت بند ہے مزدور کے اوقات۔ تو اقبال نے مزدوروں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی، کسانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی، جہاں پر جو نظام رائج تھے، جاگیرداری نظام تھا، چاہے وہ سرمایہ دارانہ نظام تھا، یا چاہے وہ اشتراکی نظام تھا، یا چاہے وہ اجتماعی نظام تھا، اقبال نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو، اور اقبال کہتے ہیں اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو۔ تو اقبال نے بہرحال جہاں پہ بڑے بڑے نظام جو دنیا میں رائج تھے، چاہے وہ فیوڈلزم ہے یا جاگیرداری نظام ہے یا کیپٹلزم ہے یا اشتراکیت اور اشتمالیت کا نظام ہے، تو بہرحال آپ دیکھیں کہ جاگیرداری نظام بھی اگر یورپ میں اس کی آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جاگیرداری نظام ایک بہت ظالم نظام تھا، اور کسان جو ہے وہ جہاں جاگیردار کے مظالم کا نشانہ بن رہا تھا، وہیں پہ وہ کلیسا کے جو مظالم ہیں ان کا بھی نشانہ بن رہا تھا، تو بیک وقت وہ جاگیردار کے ظلم کا بھی شکار تھا اور بیک وقت وہ کلیسا کے ظلم کا بھی شکار تھا۔ تو اقبال ایسے نظام کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، اقبال اس نظام کے خلاف اٹھاتا ہے آواز جو سود پر، جس کی معیشت کا انحصار سارے کا سارا سود پر ہے۔ اگر سرمایہ دارانہ نظام کی بات کی جائے تو سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد ہی سود پر ہے، اور سرمایہ دارانہ نظام سود پر بنیاد کرتا ہے۔ اقبال نے اس کے خلاف بھی اٹھائی آواز کہ سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات، یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، بیکاری و ریانی و میخاری و افلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کی فتوحات۔ اچھا، اس کے علاوہ اشتراکیت جب سامنے آیا تو اشتراکی نظام نے مزدور کے حقوق کی بات کی، اور مزدوروں کے حقوق کی وجہ سے اشتراکیت کو کامیابی ملی اور اشتراکیت کو عروج ملا کمیونزم کی صورت میں۔ آپ اقبال کی نظموں میں اگر دیکھیں تو جہاں پر وہ لینن کی بات کرتے ہیں، مارکس کی بات کرتے ہیں، تو مارکس خود ایک بہت بڑا اشتراکی ہے اور اشتراکی نظام کے بانیوں میں سے ہے، تو مارکس کے ساتھ جو ان کی باتیں ہیں یا اسی طرح دوسرے لوگوں کے ساتھ جو وہ بات کرتے ہیں اور ایک مکالمے کی صورت اختیار کرتے ہیں، تو اقبال دراصل اس نظام کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں جس میں مزدوروں پر ظلم کیا جاتا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ اشتراکی نظام کامیاب نہیں ہو سکا اور دنیا کے اندر ناکام ہو گیا اور اپنی موتاب مر گیا، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور اس لیے اشتراکی نظام جو ہے وہ رد کر دیا گیا اور ختم ہو گیا دنیا سے، اور اس کو روس کے اندر ہی شکست فاش ہو گئی اور وہ وہیں پر دفن ہو گیا۔
علامہ اقبال نے شاہین کا تصور دیا ہے. یہ تصور بہت اہم تصور ہے، اور یہ تصور اس لیے اہم ہے کہ علامہ اقبال نوجوان سے مخاطب ہیں. تو جو نوجوان ہے، یعنی نیا جوان، نئے کو کہتے ہیں، اور جوان نیا، نوجوان یعنی نیا جو جوان ہے، یہ اقبال کا مخاطب ہے، اور اقبال اسے شاہین سے تعبیر کرتا ہے. اور وہ ایک نوجوان کو وہ عزائم رکھنے کی دعوت دیتا ہے جو ایک شاہین کے قلب و جگر میں ہوتے ہیں، اور جو اپنی ایسے سمجھ لیں کہ بہت بلند پرواز کے ذریعے وہ اپنی منزل مقصود کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اقبال ایک نوجوان کو یہی دعوت دیتے ہیں کہ وہ ایک شاہین کی طرح، ایک عقاب پرندے کی طرح، ایک باز کی طرح وہ اڑے اور اپنے مقاصد کو حاصل کرے. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. ٹھیک ہے، یعنی جب نوجوانوں کے اندر ایک عقابی روح بیدار ہوتی ہے تو ان کو اپنی منزل پھر آسمانوں میں نظر آتی ہے. تو اگر آپ کامیابیاں چاہتے ہیں، آپ بلندیاں چاہتے ہیں، آپ عزتیں چاہتے ہیں، تو اپنے اندر عقابی روح بیدار کریں. پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. یعنی اقبال جو ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اندر ایک عقاب جیسی صلاحیتیں پیدا کریں، ایک شاہین جیسی جو ہے وہ صلاحیتیں پیدا کریں. اور ان کا ایک شعر میں نے یاد کیا تھا کہ بچہ شاہین سے کہتا تھا عقاب سال خرد، اے کہ تیرے شہپر پہ آساں رفعت چرخ بریں، ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کلام، سخت کوش تلخ زندگانی میں انگبین. یعنی شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام ہے، اپنے خون کی آگ میں جلنے کا نام ہے. محنت اور سخت کوشش کے نتیجے میں آپ اپنی کامیابیوں کے راہ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، ان کے رستے پہ چل سکتے ہیں، اپنی منازل حاصل کر سکتے ہیں. تو علامہ اقبال نوجوانوں کو محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اندر شوق پیدا کریں ترقیوں کے حاصل کرنے کا، کامیابیوں کے حاصل کرنے کا، عروج کے حاصل کرنے کا. اپنے اندر ذوق اور شوق پیدا کریں، اور جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ آپ شاہین ہیں، آپ چٹانوں پر بسیرا کریں. یعنی اقبال بار بار نوجوانوں کو اس بات کی طرف لا رہے ہیں، اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ اپنے اندر سخت کوشش، سخت محنت اور منزل مقصود کو حاصل کرنے کا عزم پیدا کریں، اور پھر اپنے رستے پر چل پڑیں. مشکلات کی پرواہ نہ کریں، مشکلات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اور مشکلات سے ٹکراتے ہوئے آپ اپنی منزل مقصود کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اقبال کی فکر کا ایک اور اہم پہلو جو ہے، ظاہری بات ہے کہ وہ ایک وطن پرستی کا ایک نظریہ تھا، اور اس میں یہ چیز تھی کہ ایک نظریہ جنم لیا کہ قومیں جو ہیں وہ وطن سے بنتی ہیں. علامہ اقبال نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے اپنے ایک شعر کے اندر کہ اس وقت جو وطن ہے وہ سب سے بڑا خدا ہے، ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے، جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے. ایک چیز اور جو اقبال کی شاعری کو ممتاز کرتی ہے، ظاہری بات ہے کہ بہت سے شعراء آئے لیکن وہ شاید فلسفی نہیں تھے، اور فلسفی سے ہٹ کر وہ مذہب کے جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مذہب کا ایک بندہ پیروکار ہوتا ہے، جو مذہب کی آپ سمجھ لیں کہ مذہب کی بنیاد پر اپنی شاعری کرتا ہے، ایسے شعراء بہت کم آپ کو ملیں گے تاریخ کے اندر. اقبال ایک ایسا شاعر ہے کہ جس نے قرآن کی زبان میں بات کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی زبان میں بات کی، یا اقبال کا کچھ رجحان تصوف کی طرف بھی ہے،
اور کچھ اس نے باتیں صوفیات سے سیکھیں، صوفیانہ کلام سے سیکھیں، صوفیانہ تفاسیر سے جو چیزیں حاصل ہوئیں وہ بھی اقبال نے اپنی شاعری کے اندر بیان کی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال نے جدید علم الکلام کی بھی بات کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اقبال نے فقہ اسلامی پر بھی بات کی ہے۔ اقبال صرف نظم لکھنے والے شاعر نہیں ہیں، بلکہ آپ نے نثر میں بھی بہت اچھی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ آپ کی اکنامکس پر جو کتاب ہے علم الاقتصاد، وہ ایک بہت اچھی کتاب ہے جو علامہ اقبال نے تحریر کی، اور اسی طرح آپ کی ایک کتاب جو ہے دی ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ، یعنی جدید تشکیل جو ہے وہ اسلامی علوم کی یا اسلامی افکار کی جو جدید تشکیل ہے، اس کے حوالے سے علامہ اقبال کے لیکچرز ہیں جو انہوں نے دیے تھے اور بعد میں وہ کتابی شکل میں سامنے آئے ہیں۔ اقبال نے دو چیزوں کی بڑی خاص ضرورت محسوس کی ہے، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ میں فقہ کے حوالے سے یعنی اسلامی فقہ کے حوالے سے اقبال نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، اور وہ یہ کی ہے کہ اس وقت جو مسائل پیش آ رہے ہیں، اقبال جن شخصیتوں سے متاثر ہے، یہ بھی تھوڑا سا جاننا ضروری ہے کہ اقبال جن شخصیتوں سے متاثر ہے ان میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی شامل ہیں۔ اقبال ان کی شخصیت اور ان کے فکر اور ان کے فلسفے سے بھی متاثر ہے۔ اس لیے علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت امت مسلمہ کو جدید مسائل پیش آ رہے ہیں، تو ایسے مسائل کا جو ہے وہ حل تلاش کیا جائے، اور ظاہری بات ہے کہ ایسے مسائل کا حل اجتہاد کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور اتحاد کی دو اقسام ہو سکتی ہیں، یا تو آپ انفرادی طور پر اتحاد کر سکتے ہیں یا اجتماعی طور پر اتحاد کر سکتے ہیں۔ اگر انفرادی طور پر اتحاد کیا جائے تو اسے قیاس کہا جاتا ہے، اور اگر اجتماعی طور پر جو ہے وہ اتحاد کیا جائے تو اسے اجماع کہا جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے، اور مسائل کا یہ جو حل ہے یہ اس وقت مل سکتا ہے کہ جب ہم اجتہاد کی روش اختیار کریں، اور ظاہری بات ہے کہ ہمارے علماء بیٹھیں، ہمارے فقہاء بیٹھیں، اور وہ جتنے بھی نئے مسائل پیش آ رہے ہیں ان مسائل کا حل تلاش کریں۔ ایک اقبال نے یہ بات کی ہے۔ دوسرا، علامہ اقبال نے جو سید سلمان ندوی کو خطوط لکھے تھے، ان خطوط کے اندر علامہ اقبال نے اس چیز پر زور دیا تھا سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہ آپ علامہ شبلی نعمانی کو کہیں کہ علامہ شبلی نعمانی اسلامی فقہ کی تاریخ لکھیں، اور اسلامی فقہ کی ایک جامع تاریخ لکھیں، اور ظاہری بات ہے کہ یہ کتاب ہے تاریخ دعوت و جہاد، اس کے اندر یہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ علامہ اقبال نے ان خطوط کے اندر اس بات پر زور دیا، اس چیز کی ضرورت اور اہمیت محسوس کی کہ فقہ اسلامی جو اسلامی علوم کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ علم ہے، اس کی تاریخ جو ہے اس سے لوگوں کو آگاہ ہونا چاہیے۔ اور میں یہ بتاتا چلوں کہ علامہ شبلی نعمانی نے فقہ کے حوالے سے جہاں سیرت پر انہوں نے کام کیا ہے، اور وہاں پر انہوں نے مامون پر بھی ایک کتاب لکھی ہے۔ تو مامون کا جو دور ہے یہ اگرچہ خلیفہ تھا، لیکن اس کے دور میں بھی اسلامی علوم کے حوالے سے جو کام ہوا ہے وہ المامون نامی کتاب جو علامہ شبلی نعمانی نے لکھی ہے، اس کے اندر اس کی بھی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ علامہ اقبال نے شبلی نعمانی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر بھی ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام سیرت النعمان ہے، اور سیرت النعمان وہ کتاب ہے جس کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ بیان کی گئی۔ اور جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ بیان کی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فقہ اسلامی کی تاریخ بھی اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے سید سلمان ندوی سے یہ فرمائش کی کہ آپ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ کہیں کہ وہ اسلامی فقہ کی ایک جامع تاریخ مرتب کریں۔ تو بہرحال آپ کی جو کتاب ہے دی ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ، وہ بھی ظاہری بات ہے کہ ایک بہت اہم کتاب ہے، اور اس میں اس طرح کی فکر جو ہے وہ پیدا کی گئی ہے۔ اور
علامہ اقبال نے یہ جو ہمیں فکر دی ہے، میں اس کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ جن شخصیات سے متاثر تھے ان میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شخصیت ہے وہ بہت اہم ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اجتہاد اور تقلید کے درمیان، یعنی دو جو ہماری فکر کی بڑی رائے ہیں، بعض لوگ اجتہاد کی طرف جاتے ہیں اور بعض لوگ تقلید کی طرف جاتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو دونوں لوگ جو ہے وہ مانتے ہیں، یعنی جہاں اجتہاد کرنے والے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پسند کرتے ہیں، وہاں پر تقلید کرنے والے بھی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پسند کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی بڑی اہم ہے اور بڑی واضح ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اجتہاد اور تقلید کے درمیان اعتدال کی بات کی ہے، اور ان کی ایک جو کتاب ہے عقد الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید، ظاہری بات ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اجتہاد اور تقلید کی فکر کے درمیان اعتدال پیدا کرنے والی کتاب ہے، یعنی اس کتاب کے ذریعے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجتہاد اور تقلید میں اعتدال پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی جو ہے وہ بہت گہری فکر ہے جو علامہ اقبال نے ہم تک پہنچائی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ علامہ اقبال مرد مومن کا تصور دیتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ اقبال ایک ایسے تصور مرد مومن کو بیدار کرنا چاہتے ہیں جو قرآن و سنت کا تصور ہے، جو قرآن کا تصور ہے۔ قرآن نے جو مومن کا تصور دیا، آپ دیکھیں قرآن میں بے شمار مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا خطاب کیا جا رہا ہے، اور جب بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا بیان ہوتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک حکم دیتے ہیں، یعنی جتنے بھی احکامات ہیں وہ اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا ہے۔ تو ظاہری بات ہے اقبال نے مرد مومن کا تصور دیا ہے، اور اقبال یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک صحیح جو مرد مومن ہے، یعنی جس طرح کا مومن ہونا چاہیے، میں معذرت کروں گا کہ ہمارے اندر وہ مرد مومن بہت مفقود ہے، بہت کم ہمیں مومن جو ہے وہ عملی شکل میں، کیونکہ ایمان کا عملی اظہار بھی بہت ضروری ہے۔ ایمان صرف زبان سے اقرار کرنے اور دل سے تصدیق کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عمل سے اظہار کا بھی نام ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت شاید ہمارے اندر ایمان کا وہ تصور موجود نہیں ہے کہ ہم اپنے عمل سے اس کا اظہار کریں۔ تو جب تک ہم عمل کا اظہار نہیں کریں گے تو ہم ایک اچھے مومن نہیں بن سکتے۔ اچھے مومن بننے کے لیے ہمیں اپنے عمل کے ذریعے اس کا اظہار کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کی بنیاد میں ایک حدیث کو بناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو آپ مسجد کی طرف آتے جاتے ہوئے دیکھیں اس کے مومن ہونے کی گواہی دیں، یعنی ایسا بندہ جو مسجد کی طرف آ جا رہا ہے تو اس کے آپ صاحب ایمان ہونے کی گواہی دیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ ایمان صرف زبان سے اقرار کرنے اور دل سے تصدیق کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عمل سے اظہار کرنے کا بھی نام ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض ہمیشہ لوگوں کے سامنے ادا کیے ہیں، یعنی آپ نے فرض نماز لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، تو آپ نے فرائض لوگوں کے سامنے ادا کیے ہیں، جبکہ سنتیں اور جو نوافل ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پر ادا کیے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے اندر ایک ایسا مرد مومن پیدا ہونا چاہیے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، یعنی نگاہ مرد مومن سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، یعنی مومن جو ہے ظاہری بات ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوتی ہے، اور وہ جب اللہ کی تائید سے چیزوں کی طرف بڑھتا ہے تو کامیابیاں اس کے قدم چوما کرتی ہیں۔ تو بہرحال اقبال کا جو تصور مرد مومن ہے بہت وسیع تصور ہے، اور ظاہری بات ہے کہ وہ ایک سچا مسلمان ہے،
اور ظاہری بات ہے کہ ہمارے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم اسلام کے جو اصول ہیں، اسلام کے جو دعوت ہے، اسلام کی جو باتیں ہیں، اس کو ہم عملی طور پر آزما سکیں۔ اگر ہم ان کو عملی طور پر آزما سکتے ہیں تو یہی ظاہری بات ہے کہ ہمارے لیے ایمان کا تصور ہے۔ اقبال لا دین سیاست کے بڑا خلاف ہے، یعنی سیکولرزم، اگر آج کے دور میں بات کی جائے تو اسے ہم سیکولرزم کہتے ہیں۔ اور سیکولرزم کیا ہے؟ عام طور پہ یہ کہہ دیا جاتا ہے جی لادینیت جو ہے جو سیکولرزم ہے، لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ لادینی سیکولرزم نہیں ہے، بلکہ اگرچہ اسے تعبیر لادین سے ہی کیا جاتا ہے، لیکن سیکولرزم یہ ہے کہ بھئی آپ بہت اچھے لگتے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں، اپنے گھر میں پڑھیں، اپنے تک پڑھیں، اپنی مسجد تک عبادت کریں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یعنی آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، نیکی کے کام کریں، صوفی بنیں، حاجی بنیں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کرتے رہیں۔ یہ آپ کے ساتھ جو ہے یہ متعلق ہے، لیکن مذہب کی بنیاد پر کوئی نظام قائم نہ کریں۔ یہ ہے سیکولرزم کہ آپ مذہب کی بنیاد پر سیاسی نظام نہ بنائیں، مذہب کی بنیاد پر آپ معاشی نظام نہ بنائیں، مذہب کی بنیاد پر آپ معاشرتی نظام نہ بنائیں، آپ کسی مذہب کو طاقت میں لانے کی کوشش نہ کریں، مذہب کو حکومت نہ دیں۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پوری ایک نظم ہے ان کی لا دین سیاست پر، اور ظاہری بات ہے کہ انہوں نے اس تصور کی جو لا دین سیاست ہے اس کی تردید کی ہے۔ ایسی سیاست جس کے بارے میں ان کا بڑا مشہور ایک شعر ہے، ہم اکثر سنتے بھی رہتے ہیں کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اگر دین کو سیاست سے جدا کر دیا جائے تو ظاہری بات ہے کہ پھر چنگیزی باقی رہ جاتی ہے، خون خرابہ باقی رہ جاتا ہے۔ اور چنگیز خان جو صحرائے گوبی سے اٹھا اور اس نے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور سقوط بغداد ہوا، مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے گئے، ان میں شرابیں پی گئیں، اور ایسا بندہ کہ جسے نہ نیکی کا پتہ ہے اور نہ برائی کا پتہ ہے، ایک صحرا سے اٹھا، صحرائے گوبی سے، اور اس نے مسلمانوں کی جو ایک منصوبے کے تحت آباد ہونے والا شہر تھا بغداد، اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو بہرحال علامہ اقبال لا دین سیاست کے بہت خلاف ہیں، اور ان کے نزدیک اگر دین کو سیاست سے جدا کر دیا جائے تو پھر چنگیزی باقی رہ جاتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ دین ہمارا اسلام تو کہتا ہے کہ ہمارا جو معاشی نظام ہے وہ اسلام کی بنیاد پہ قائم ہو، ہمارا معاشرتی نظام اسلام کی بنیاد پہ قائم ہو، ہمارا آئلی نظام اسلام کی بنیاد پہ قائم ہو، ہماری حکومت اور ریاست تک کے جتنے مسائل ہیں وہ اسلام کی بنیاد پر قائم ہوں۔ تو یہ اسلام کا بڑا وسیع تصور ہے، اور اسلام تو ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ اقتدار عطا کرے، جن کو اللہ تعالیٰ زمین میں بادشاہت عطا کرے، ان پر یہ لازم ہے کہ وہ جہاں نماز قائم کریں، جہاں اللہ کے دوسرے احکامات قائم کریں، وہاں پر وہ نیکی کا بھی حکم دیں اور برائی سے بھی روکیں۔ تو اگر دین کو سیاست سے جدا کر دیا جائے اور دین کی تعلیمات کی بنیاد پر کوئی نظام قائم نہ کیا جائے تو پھر ظاہری بات ہے کہ چنگیزی باقی بچتی ہے اور کچھ ہی نہیں بچے گا، مار دھاڑ ہوگی، اور لوگ جو ہے ہوس پرستی کا شکار ہوں گے۔ آج یورپ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ لوگ ہوس پرستی کا شکار ہیں، اور ہوس پرستی کے نتیجے میں آپ وہاں کی معلومات مجھ سے شاید بہتر جانتے ہوں کہ اس وقت وہاں پر کیا حالات ہیں کہ جسے بھی دیکھو غریق عیسیاں، ہم ایسی تہذیب کیا کریں گے، جسے بھی دیکھو گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، تو ہم نے ایسی تہذیب کو کیا کرنا ہے، ہمارا ایسی تہذیب سے کیا تعلق ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب تھے، ایون کہ ہندو مذہب بڑا مضبوط مذہب تھا،
اور بڑے اپنے عقائد پر پختہ لوگ تھے، لیکن سب مذاہب نے سیکولرزم کے آگے ہتھیار پھینک دیے ہیں۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے تہذیب کی سطح پر مقابلہ کیا ہے سیکولرزم کے ساتھ، جس نے تہذیب کی سطح پر لا دین اور لا دینیت کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، جس نے اپنی تہذیب کو، اپنی تہذیبی شناخت کو اور اپنی مذہبی روایات اور تعلیمات کو برقرار رکھا ہے، یہ صرف اسلام کا ترا امتیاز تھا۔ باقی جتنے بھی مذاہب ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو مغربی تہذیب ہے یہ ایک بہت بڑا اژدہا ہے جس نے بہت سے مذاہب اور بہت سی تہذیبوں کو نگل لیا ہے۔ اقبال کی فکر کا ایک اور بڑا اہم گوشہ جو ہے ماضی کا، وہ مسلمانوں کے ماضی میں کھو جاتا ہے، وہ مسلمانوں کے ماضی کو یاد کرتا ہے۔ اور آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ ایک علامہ اقبال قرطبہ گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے مسجد قرطبہ میں اذان بھی دی تھی۔ مسجد قرطبہ کے حالات یہ ہیں، وہاں پہ مسلمانوں نے 8 صدیوں تک حکومت کی ہے، یعنی تقریباً 800 سال تک کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے وہاں پر حکومت کی ہے۔ وہاں پر جہاں مسلمان تھے اذانیں بھی ہوتی تھیں، نماز بھی ہوتی تھی، اور مسلمان ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مدینہ ہجرت فرما گئے تو آپ نے سب سے پہلے مسجد قائم فرمائی، نماز کے قیام کے لیے مسجد قائم فرمائی، اور ظاہری بات ہے کہ ایک نظام شروع ہوا۔ تو وہاں پر بھی ایک مسلمانوں نے نظام قائم کیا۔ ظاہری بات ہے کہ مسجد کا نظام تھا، مدرسے کا نظام تھا، اور دنیا کے بڑے بڑے جتنے بھی یورپ کے اندر اسلام کی روشنی ہے، یعنی قرطبہ سے ہی وہاں سے بہت سے لوگ سیکھ کے اس طرف گئے ہیں۔ علامہ اقبال نے وہاں پر اذان دی، اور پھر ایک بہت پیاری نظم اقبال کا جو شعر ہے، ایک ناول پر بھی میں نے اس کا ٹائٹل میں وہ شعر پڑھا اور یاد بھی کیا کہ اے ہسپانیہ تو خون مسلم کی امی ہے، اے ہسپانیہ تو خون مسلم کی امی ہے، ماند حرم پاک ہے تو میری نظر میں، خاموش پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں۔ یعنی علامہ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اذانیں اب گم ہو چکی ہیں قرطبہ کے اندر اور اندلس کے اندر، جو کبھی جن میناروں سے آواز آتی تھی اشہد اللہ الہ الا اللہ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی جہاں سے آوازیں آتی تھیں، آج وہ جو مسجدیں ہیں وہ ویران ہو چکی ہیں۔ اور اے ہسپانیہ تو خون مسلم کی امی ہے، مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی۔ اے ہسپانیہ تو خون مسلم کی امی ہے، ماند حرم پاک ہے تو میری نظر میں، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں۔ اور علامہ اقبال نے وہاں پر یہ بات کہی کہ مگر وہ موتی کتابیں جو اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ہماری کتابیں وہ یورپی اٹھا کے لے گئے ہیں، ہماری کتابوں کو یورپیوں نے پڑھا اور وہ ترقی کر گئے، اور ہم وہ کہتے ہیں یہاں سے سارا کچھ لے گئے اور اپنا سارا کچھ یہاں چھوڑ گئے۔ ہمارے اندر بددیانتی ہو گئی، ہمارے اندر خیانت آ گئی، ہمارے اندر جہالت آ گئی، ہمیں اپنے دین کے بارے میں نہیں پتا، ہمیں اپنے دین کی بنیادی باتوں کے بارے میں نہیں پتا، ٹھیک ہے، ہمیں اپنے دین کی بنیادی جو باتیں ہیں ان کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ نماز روزے کے مسائل سے ہمارے کئی دوست ناواقف ہیں، ہم نے اپنے دین کو پڑھنا چھوڑ دیا، اور ہمارے جو کتابیں تھیں وہ لوگ اٹھا کے لے گئے ہیں، اور وہ اپنی عادتیں یہاں چھوڑ گئے ہیں، ہمارا سارا علم چرا کے وہاں لے گئے۔ تو اقبال نے جب وہاں پہ کتابوں کو دیکھا تو یہی کہا مگر وہ موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ تو اقبال نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم اپنے ماضی کی طرف دیکھتے ہوئے
علم و ہنر کی روشنی جو ہے اس کو حاصل کریں اور علم و ہنر میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ علامہ اقبال بہت پر امید ہیں، بہت پر امید ہیں۔ دو خاص کر ان کے اشعار ایسے ہیں جن سے مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت پر امید ہیں۔ ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، یعنی یہ جو چمن ہے، یہ جو گلستان ہے، یہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ علامہ اقبال اس لیے پر امید ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ اسلام غریب تھا، اسلام اجنبی تھا، پھر اسلام پر ایک وقت آیا کہ اسلام جوان ہو گیا، شباب، دنیا، آدھی دنیا پہ مسلمان، جب خلیفہ ہارون الرشید کی حکومت تھی تو مسلمان آدھی دنیا پر حکومت کر رہے تھے، اور اس آدھی دنیا پر جب حکومت کر رہے تھے تو ظاہری بات ہے کہ اسلام پر شباب تھا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں پر پھر زوال آ جائے گا اور اسلام پھر غریب ہو جائے گا۔ غریب عربی میں اجنبی کو کہتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کی فکر میں یہ بات ہے کہ اسلام جو ہے وہ پھر ایک دفعہ دنیا میں ایک طاقت بن کے ابھرے گا، ایک قوت بن کے ابھرے گا، اور ظاہری بات ہے اقبال اس حوالے سے بڑا پر امید ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک دفعہ پھر رات کی سیاہی چھٹے گی اور یہ دنیا، یہ گلستان اللہ تعالیٰ کی توحید سے پھر منور ہوگا، اور پھر اس جہان رنگ و بو میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے جو آوازیں ہیں وہ ہمیں سنائی دیں گی۔ علامہ اقبال اس حوالے سے بہت پر امید ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اقبال جس طرح میں نے کہا کہ نظریہ وطن کے بڑا خلاف ہے، حب الوطنی کے نہیں، نظریہ وطن کے ایک تصور یہ تھا کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں، یعنی قومیں جو ہیں وہ وطن سے تشکیل پاتی ہیں۔ تو اس نظریے کے خلاف علامہ اقبال نے بڑی بات کی ہے، اور آپ کی وہ جو نظم ہے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مستفوی ہے، تو اقبال یہ سمجھتا ہے کہ ساری زمین مسلمانوں کی زمین ہے، کیونکہ ساری زمین اللہ کی زمین ہے۔ یہ دراصل جب طارق بن زیاد اترا تھا اسپین میں تو اس نے وہ ساری کشتیاں جلا دی تھیں، تو لوگ کہنے لگے کہ آگے بھی موت پیچھے بھی موت، یعنی آگے اگر لڑیں گے جنگ ہوگی، پتہ نہیں اس میں زندہ بچتے ہیں کہ نہیں، اور پیچھے کی طرف جائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ دریا ہے، اس کے اندر چھلانگیں لگانا پڑے گی۔ وہاں پر طارق بن زیاد نے جو ایک جملہ کہا تھا، اور طارق بن زیاد موسیٰ بن نصیر کا غلام تھا، اور اس نے ایک جملہ کہا تھا جو بڑا شاندار جملہ تھا کہ ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا ماست، ہر زمین ہماری زمین ہے کیونکہ ہر زمین اللہ کی زمین ہے، اور مومن جو ہے وہ اللہ کے دین کا وارث ہے، اللہ کی زمین کا وارث ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اللہ کی تائید جو حاصل ہے وہ مسلمانوں کو حاصل ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال اس چیز پہ بڑے پر امید ہیں۔ ایک جو ان کا شعر ہے، دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے اپنے درندوں کو ابھارا، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کو سہارا، اللہ کو ہے پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تو ظاہری بات ہے کہ اس شعر کے اندر آپ دیکھیں تو تہذیبی تصادم بیان کر دیا گیا، جو اس وقت ایک بہت بڑا نظریہ ہے اور اس پہ بڑی ریسرچ ہو رہی ہے، بڑی تحقیق ہو رہی ہے۔ تہذیبی تصادم کے حوالے سے سموئل فلپس ہنٹنگٹن کی جو کتاب ہے دا کلیش آف سویلائزیشن، اور اس کے جو پیش رو گزرے ہیں جن کا نام فوکویاما تھا، ان کی جو کتاب ہے دا اینڈ آف ہسٹری اینڈ دا لاسٹ مین، تو ظاہری بات ہے ان دونوں کتابوں کے اندر تہذیبی تصادم کو
بیان کر دیا گیا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے اشعار کے اندر اسی تہذیبی تصادم کو ان سے بہت پہلے ذکر کر دیا تھا۔ اگرچہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا تہذیبی تصادم کا نظریہ کامیاب ہوا ہے یا ناکام ہوا ہے جو ہنٹنگٹن نے پیش کیا تھا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے علامہ اقبال کو ایک بہت بڑی فکر سے نوازا تھا، اور انہوں نے اس چیز کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ دنیا کو ہے پھر مار کا ہے روح و بدن پیش۔ دیکھیں، دنیا کی دو بڑی تہذیبیں، اگر مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب کی بات کی جائے تو مغربی تہذیب مادیت کی نمائندہ ہے، یعنی مغربی تہذیب مادے کی بات کرتی ہے، مادیت کی بات کرتی ہے، جبکہ اسلامی تہذیب روحانیت کی علمبردار ہے۔ اسلامی تہذیب روحانیت کی بات کرتی ہے، جبکہ مغربی تہذیب جو ہے وہ مادیت کی بات کرتی ہے۔ تو علامہ اقبال اس حوالے سے روحانیت کے علمبردار ہیں، تصوف کے علمبردار ہیں، اور اپنی جو اصلاح نفس ہے یا باطن کی پاکیزگی ہے اس کی طرف راغب ہیں، جبکہ جس تہذیب کے وہ نقاد ہیں وہ تہذیب مادہ پرستی کی تہذیب ہے، اور اسے ظاہری بات ہے کہ دنیا کے اندر مادیت کا فروغ چاہتی ہے، دنیا کے اندر مادیت کو پھیلانا چاہتی ہے، اور علامہ اقبال اس کے مقابلے میں روحانیت کے علمبردار ہیں۔ آپ دنیا میں جب مادہ اور روح کا آپس میں تضاد ہوگا تو پھر ظاہری بات ہے کہ اللہ رب العزت مومن کا ساتھ دیں گے، اور مومن ظاہری بات ہے کہ دین الہی کا نمائندہ ہوگا اور وہ دین الہی کو آگے پھیلائے گا۔ اقبال مسلمانوں کو جد و جہد کرنے، چاہے وہ علمی لحاظ سے جد و جہد ہے، چاہے وہ فکری لحاظ سے جد و جہد ہے، یا آپ تیسری چیز یہ سمجھ لیں کہ عملی جد و جہد جس کو ہم جہاد کہتے ہیں، تینوں اقبال کی شاعری کا حصہ ہیں۔ اور میں یہ بتاتا چلوں کہ اقبال کی شاعری کا ایک بہت بڑا حصہ فارسی پر مشتمل ہے، اور ایران جو ہے اس میں علامہ اقبال کی شاعری کو فکری طور پر بڑا اثر و رسوخ حاصل ہے، اور جو فکری طور پر ایران کے اندر اثر و رسوخ حاصل ہے اس کی ایک بڑی وجہ ڈاکٹر علی شریعتی ہے۔ ڈاکٹر علی شریعتی جو فکری طور پر اس انقلاب کا حصہ ہیں جسے وہاں پر ایک انقلاب کہا جاتا ہے، تو ڈاکٹر علی شریعتی جو ہیں ان کے جو ظاہری بات ہے کہ افکار ہیں، انہوں نے اپنے افکار علامہ اقبال سے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹر علی شریعتی نے فکر اقبال کو اپنا راہبر اور رہنما بنایا ہے، اور فکر اقبال ہی کی روشنی میں وہ حیات و کائنات، نظام حکومت، فرد و معاشرہ کا ربط باہمی، انسانی حریت و آزادی، استعمار کی مخالفت اور اسلام فہمی کی تشریح و تعبیر اور توضیح کرنے میں زندگی بھر مصروف رہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ ان کی جو فکر ہے وہ صرف یہاں میں بتاتا چلوں کہ اردو زبان میں نہیں ہے، بلکہ اردو کے علاوہ اب علامہ اقبال کی جو فکر ہے وہ عربی میں بھی مشتمل ہے، اور ظاہری بات ہے کہ فارسی میں بھی ہے، اور یہ بہرحال قابل تحقیق ہے یہ بات کہ میں نے ویسے پڑھا ہے کہ انہوں نے رومن زبان میں بھی نظمیں لکھی تھیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جو رومن زبان میں نظمیں ہیں ان کی کیا صورتحال ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ مولانا ابو الحسن علی ندوی کی جو کتاب ہے نقوش اقبال، یہ ظاہری بات ہے کہ عربی جو عالم عربی ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا تعارف ہے علامہ اقبال کا، کہ روائے اقبال کے نام سے اہل عرب کو یہ آگاہ کر دیا گیا کہ علامہ اقبال کی جو فکر ہے وہ کیا ہے۔ اور نقوش اقبال ایک ظاہری بات ہے کہ بہت اہم کتاب ہے، اور میں اس کتاب کو اکثر پڑھتا رہتا ہوں تو میرے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ شاید علامہ اقبال کے یہ کلام کی ایک بہترین تشریح ہے۔ نقوش اقبال جو ہے مولانا ابو الحسن علی ندوی کی جو کتاب ہے
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دراصل فکر اقبال کے حوالے سے ایک بہت اہم کتاب ہے، اور اقبال کی ویسے تو آپ کئی نظموں سے واقف ہیں، جن میں ایک مشہور نظم شکوہ جواب شکوہ بھی ہے، اور شکوہ جواب شکوہ کے اندر ظاہری بات ہے کہ وہ پہلے شکوہ کرتے ہیں اور پھر اس شکوے کا جواب دیتے ہیں۔ تو اقبال مسلمانوں کے ماضی کو، یعنی جو ایک شاندار ماضی ہے، اس کو ایک تابناک مستقبل کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں۔ یعنی اقبال کی فکر کا میں خلاصہ نکالوں تو اقبال مسلمانوں کے جو شاندار جو ماضی ہے اس کو ان کے تابناک مستقبل کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، اور علامہ اقبال یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ پھر سے اٹھیں، اپنے جو ان کے اندر فکری جمود ہے، ان کے اندر جسمانی جمود ہے، اور ہر طرح کا جو جمود چھایا ہوا ہے، یعنی نہ مسلمان فکر و تحقیق کر رہے ہیں، اور مذہبی لحاظ سے بھی وہ اپنے اندر فکر اور تحقیق کا جذبہ بہت کم رکھتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اپنے دین کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان سے بھی ناواقف ہیں۔ تو علامہ اقبال یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنے دین کے بارے میں فہم حاصل کریں، اور خاص کر جو اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب ہے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں، اور قرآن پاک کی تعلیم اور جو اس کی تشریح ہے یا اس کی تفسیر ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے حاصل کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ علامہ اقبال مسلمانوں کو جو تصور ہے ان کا شاہین کے تصور کے ذریعے، تصور مرد مومن کے ذریعے ملت کو بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ علامہ اقبال مفکر بھی ہیں، آپ فلسفی بھی ہیں اور مفکر بھی ہیں، اور ظاہری بات ہے آپ نے جو خواب دیکھا تھا ایک آزاد ریاست کا، اور آپ نے جو مسلمانوں کو فکر کا ایک زاویہ دیا تھا کہ اللہ رب العزت ہمیں ایک پاکستان کی شکل میں ایک نعمت عطا کر چکا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور وہی قومیں اس آزادی کا صحیح فائدہ اٹھا سکتی ہیں جو آزادی کی قدر و قیمت جانتی ہیں۔ اور مسلمانوں کی حکومت، مسلمانوں کی بادشاہت، مسلمانوں کا عروج مسلمانوں کے ایمان، عقیدے اور عمل سے وابستہ ہے۔ جب تک مسلمان اسلام پہ عمل کرتے رہے دنیا پر غالب رہے، اور جب انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور اپنے نفس کے پجاری بن گئے اور اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے والے بن گئے، تو آپ دیکھیں کہ چاہے وہ سقوط بغداد ہو، چاہے وہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا زوال ہو، یا دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر زوال آیا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اس فکر کو ہی چھوڑ دیا، اس عقیدے پر عمل کرنا چھوڑ دیا جو ان کے سینوں کے اندر موجود تھا، ان کی زبانوں پر جاری تھا، لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اور بے عملی، قوموں کی مجموعی بے عملی، یعنی مجموعی اعتبار سے جب قومیں عمل کرنا چھوڑ دیتی ہیں، مجموعی اعتبار سے جب قومیں اللہ تعالیٰ کی نافرمان بن جاتی ہیں، تو پھر اللہ ایسی قوموں کو تباہ کر دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں علامہ اقبال کی فکر کو سمجھنے اور ان کی فکر کے ذریعے ہمیں اپنی جو نظریات ہیں ان کو درست کرنے، اور سیکولرزم، لبرلزم یا اس طرح کے جتنے لادین تصورات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے اور ہمیں اسلام پر قائم و دائم رکھے، ہمیں اسلام کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔